غزوہ ہند اور مہدی دی فائنل وار۔ جب دنیا بھر میں ظلم و فساد اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہوگا اور مسلمانوں کی کمر ٹوٹ چکی ہوگی، تب ایک شخصیت ابھرے گی جسے سفیانی کہا گیا ہے۔ میں ہوں سفیانی۔ یہ شخص معاویہ اور ابو سفیان کی نسل سے ہوگا اور یہ اہل بیت کے پیروکاروں کا قاتل ہوگا۔ یہ دیکھنے میں ایک بڑا عبادت گزار شخص معلوم ہوگا، پر اندر سے انتہائی ظالم ہوگا۔ یہ سیریا سے نکل کر عراق، جارڈن اور سعودی عرب کے حجاز کے علاقوں پر اپنا قبضہ جما لے گا۔ اور اس افراتفری کے دوران سعودی عرب کے کسی بادشاہ کی موت اور تخت کی جنگ کا ذکر ہے۔ موجودہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان، انہوں نے حالیہ عرصے میں ایسی باتیں کی ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی کانگریس سرکان سے کہا ہے کہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس بیانیے کے مطابق جب تخت کی لڑائی ہوگی، ایک شخص حکومت سے بچنے کے لیے مکہ میں کعبہ کے پاس پناہ لے گا۔ وہاں نیک لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور یہ شخصیات امام مہدی ہوں گے۔ سفیانی امام مہدی کے خلاف ایک فوج بھیجے گا، لیکن وہ فوج مکہ پہنچنے سے پہلے ہی بیدا کے مقام پر ریگستان میں دھس جائے گی۔ اس معجزے کے بعد مسلمان امام مہدی کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیں گے۔ اس کے بعد ایران، افغانستان اور پاکستان سے کالے جھنڈوں والی فوجیں ان کی مدد کو آئیں گی۔ امام مہدی کے پاس طاقت آنے کے بعد نیریٹو کا رخ اچانک مڈل ایسٹ سے مڑ کر ہندوستان یعنی انڈیا کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ مسلمانوں پر ہونے والا ظلم بتائی گئی ہے، خاص طور پر مودی حکومت کا ذکر کیا ہے، جیسے تاریخی کتابوں سے ٹیپو سلطان اور اورنگزیب جیسے مسلمان رہنماؤں کے نام ہٹانا، بابری مسجد کی جگہ مندر بنانا اور شہروں کے نام بدلنا، جیسے الہ آباد کو پریاگ راج کرنا۔ اس کے علاوہ یو پی جیسی ریاستوں میں احتجاج کے بعد مسلمانوں کے گھر اور دکانیں توڑنے کا ذکر ہے۔ فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے والوں پر پابندیاں اور ان کے گھروں پر چھاپے، بغیر ثبوت لو جہاد کے الزامات پر گرفتاریاں، مسجدوں کی نگرانی، سوشل میڈیا پر نظر رکھنا اور کھلے عام دہشت گرد کہنا۔ کشمیر کے حالات کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ مودی حکومت ان اقدامات کو انڈین کلچر اور نیشنل سیکیورٹی کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دیتی ہے، جبکہ یونائٹڈ نیشنز، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹ جیسی تنظیموں نے اس بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کیا یہ مسائل واقعی اس جنگ کی شروعات ہے یا صرف ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ وہی دیکھیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ ان حالات کی وجہ سے جنگ لازمی قرار دی جاتی ہے، لیکن یہ جنگ کوئی عام جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ آج کا انڈیا کوئی چھوٹا ملک تو ہے نہیں، یہ ایک ابھرتی ہوئی گلوبل سپر پاور ہے۔ اس کی معیشت تیزی سے بڑھ رہی ہے، دنیا اس کے ساتھ تجارت کرنا چاہتی ہے، تو ظاہر ہے اگر یہ جنگ ہوئی تو انڈیا اکیلا نہیں ہوگا، امریکہ، اسرائیل اور فرانس جیسے ممالک بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ عالمی جنگ بن جائے گی اور اس ماحول کو آگ لگانے کے لیے انڈیا کا میڈیا حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ This is India in 2022. Muslims and Hindus violently clashing on the streets of the capital, Delhi. جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فساد پیدا کر رہا ہے۔ پہلگام حملے کے حوالے سے را کے ایک لیڈ ڈاکیومنٹ کا دعویٰ شامل ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ انڈیا نے یہ حملہ خود پلان کیا تاکہ پاکستان پر الزام لگایا جا سکے۔ حدیث کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس جنگ میں شامل ہونے والوں کو دوزخ کی آگ سے آزادی ملے گی اور انڈیا کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا۔ اس میں شہید ہونے والا بہترین شہید ہوگا۔ حدیث کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اپنی جان و مال لگانے کی تاکید کی ہے اور جنگ کے بعد کا انعام یہ ہے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ سے جا ملیں گے۔ کچھ اسکالرز کا ماننا ہے کہ یہ غزوہ ہند پہلے ہی 712 AD میں ہو چکا ہے، جب حجاج بن یوسف جو عراق کا گورنر تھا، اس نے اپنے بھانجے اور داماد محمد بن قاسم کو 6000 کی فوج کے ساتھ بلوچستان سے سندھ بھیجا تھا۔ انہوں نے کیٹاپلٹس یعنی منجنیق کا استعمال کر کے ڈیبال جو آج کا کراچی ہے اسے فتح کیا۔ پھر ریوا کے مقام پر راجہ طاہر جو ہندو برہمن بادشاہ تھا اس کو شکست دے کر قتل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ملتان کا محاصرہ کیا جسے سٹی آف گولڈ کہا جاتا تھا۔ وہاں کے سن ٹیمپل سے بہت بڑا خزانہ حاصل کیا۔ ان اسکالرز کے نزدیک یہی غزوہ ہند تھا۔ حجاج بن یوسف اسلامی تاریخ کا ایک نیچ ترین شخص تھا اور وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا جنہیں نبی نے بندر کہا تھا۔
जो उनके मिंबर पर उछलेंगे कि ये झूठी हिस्ट्री सिर्फ बनु उमैया की हुकूमत को अच्छा दिखाने के लिए घड़ी गई थी। असल ग़ज़वा हिंद इमाम महदी के दौर में ही होगा कि आजकल अगर कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ग़ज़वा हिंद का नाम इस्तेमाल करके इंडिया में अटैक्स करती हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये जंग सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब इमाम महदी मौजूद होंगे और जुल्म अपनी इंतहा पर होगा। किसी भी नॉन स्टेट एक्टर को ये हक नहीं है कि वो इस नाम पर हमले करे। सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। हमारा ये तफसीली जायजा यहीं खत्म होता है।